تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ کھانا پینا بند کر لو، روزہ بند کر لو، ابھی اذان اس کے 5 منٹ بعد ہوئے گی، اور لوگوں کو پہلے سے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو۔ اذان ختم بھی ہو جائے اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد بھی، لیکن اس کو پھر معمول نہیں بنانا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے، جائز ہے۔ اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو اور کھانا میرے پاس کم ہو گیا ہے لہذا تم نے جو ہے وہ جلدی سے بریک کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے اور یہی روزہ۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یا تو معلومات نہیں ہے جناب کو شریعت کے اصلی احکام کی، یا پھر جان بوجھ کر مسلمانوں کی عبادتوں کو، مسلمانوں کے اعمال کو برباد کرنے کی ایک مہم چلائی ہے۔ ایک طرف سے تجزیہ کرتے جائیں تو جناب نے کیا کہا کہ 5 منٹ پہلے اذان سے کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ کہا کہ شریعت کے خلاف ہے، معاذ اللہ رب العالمین، شریعت کے خلاف بتایا اس کو، اور حدیث پاک پیش کی سنن نبی داؤد کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو کھانے پینے سے نہ روکے، اذان ہو رہی ہو تمہارے پیالے میں کٹورے میں کوئی سامان ہو تو اس کو کھا لو۔ اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے بندوں کے ساتھ، وہ یہ نہیں چاہتا بھوکے مرو، یہ مرو وہ مرو۔ تو یا تو انہیں معلومات نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کر شیطانیت کر رہے ہیں۔ آئیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی وہ حدیث سنن نبی داؤد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، کہ جب تم میں سے کوئی ندا سنے، اس میں اذان فجر یہ نہیں کہا ہے کہ فجر کی اذان سنے، کہا اذان سنے تو اور اس کے ہاتھ میں برتن موجود ہو بھی، کھا پی رہا ہو، تو وہ اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی بھوک اس سے پوری کر لے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اذان فجر تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوا کرتی تھی، جب حدیث پاک کی معلومات ہوگی تبھی انہیں پتہ ہو پائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کس کی؟ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تہجد کے وقت لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان کہہ دیا کرتے تھے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور فجر کے لیے جو اذان ہوتی تھی، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو اذان ہوتی تھی، وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کہا ہے کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم اذان دے دیں۔ یعنی عبداللہ ابن مکتوم جب اذان دیتے تھے وہ سحری کے وقت ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وجہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا شخص ہیں اور یہ اذان نہیں کہتے کب تک؟ جب تک کہ ان سے یہ نہ کہہ دیا جائے اصبحتا اصبحتا، انہیں صبح ہو گئی اب آپ اذان کہہ سکتے ہو۔ حضرت بلال ان کی بینائی ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں ابھی فجر کا ٹائم باقی ہے، تہجد پڑھی جا سکتی ہے، تو اذان کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو حدیث پاک ہے، قرآن صاف کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سفیدی کے ڈورے کا مطلب یہ ہے صبح صادق، دن شروع ہو جائے
اور سیاہی کے ڈورے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا وقت ختم ہو جائے، یہ ہے اصل ٹائم۔ اس جو آیت ہے اس کا بھی ایک شان نزول ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو پہلے یہ تھا کہ مغرب میں آپ نے افطار کر لیا، اس کے بعد اگر آپ سو گئے تو آپ پھر کھا پی نہیں سکتے ہیں، پھر روزہ شروع ہو جائے گا اسی حالت میں، اور اگلے دن تک آپ کو اسی طرح روزے کی حالت میں رہنا ہوگا۔ تو حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، محنتی آدمی تھے، جو کسان کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے تھے، دن بھر زمین میں اپنے کام کیا، شام کے وقت واپس آئے، بیوی سے کھانا طلب کیا تو ان کی بیوی فوراً کھانا بنانے لگ گئیں۔ اب یہ انتظار میں لیٹ گئے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب بیوی کھانا لے کر آئی تو یہ سو چکے تھے، ان کو اٹھایا تو انہوں نے کہا ارے اب تو روزہ شروع ہو گیا، میں سو گیا، اب نہیں کھا سکتا، تو نہیں کھایا، روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن دوپہر تک ہی ان کی حالت بگڑنے لگی اور پھر ان کو غشی ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی، یہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ نہیں، صرف سونے سے ہی روزہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق شروع ہو۔ صبح صادق جیسے شروع ہو جائے گی ویسے ہی روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کھایا تو روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر کھایا تو پھر کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو اذانیں ہوتی ہیں احتیاطی طور پر صبح صادق شروع ہونے کے 5-7 منٹ کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، وقت پہلے ختم ہو چکا، اس کے بعد احتیاطی طور پر 2-4 منٹ کا فاصلہ لے لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مکتوم جو اذان دیا کرتے تھے فوراً اذان دے دیا کرتے تھے، لیکن یہاں فوراً نہیں دیتے وہ، کیونکہ گھڑی وغیرہ کے معاملات ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کی اذان اگر ہو تب بھی آپ کھاتے پیتے رہو۔ اب تو اذانیں ہوتی نہیں ہیں تہجد کے لیے۔ حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا، جب تک صحیح جانکاری حدیث کی یا قرآن کی نہ ہو اس وقت تک یہ بڑ بولاپن یا پھر جان بوجھ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سوچئے کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور کتنے گھر میں خواتین نے اپنے روزے توڑ ڈالے ہوں گے۔ روزہ شروع نہیں ہوگا، اگر صبح صادق شروع ہو گئی پھر بھی کھاتے پیتے رہے، روزہ شروع نہیں ہوگا۔ اور ویسے ہی خواتین وہم و گمان میں زیادہ رہتی ہیں۔ بہت سارے جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ اذان کے وقت تک کھاتے پیتے رہ سکتے ہیں، ٹائم رہتا ہے۔ یہ ویڈیو پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی عبادتوں کو برباد ہونے سے بچائیے۔ سوشل میڈیا پر ہر ایک کی ویڈیو مت سننے لگ جائیے جب تک آپ اتھینٹیکیٹ چیزیں نہ دیکھ لیں، جب آپ کو بالکل اچھا اندازہ نہ ہو جائے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے عالم دین ہیں اور یہ صحیح راستہ بتائیں گے، تبھی اس پر عمل کیا جائے۔ ایسی کوئی ویڈیو آئے یا تو آپ اس کو ہٹا دیں، یا پھر اپنے عالموں کے پاس جو بھی جس عالم سے آپ رابطے میں ہوں ان کو دکھا لیں کہ یہ جو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، ورنہ آج کل انسان نما شیطان بھی آپ کو بہت مل جائیں گے۔ شیطان تو قید ہو چکا ہے، لیکن اس نے اپنے چیلے چپاڑے اس طرح چھوڑے ہوئے ہیں جو عبادتوں کو برباد کروانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس طرح کی دسیسہ کاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔